اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل، ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترہیب میں وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کو، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا۔ جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی۔ یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو 7 قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے، اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ بعض کہتے ہیں اس کو حداً قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔
حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، اس کو طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے اندر جو
دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی۔ حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائیں، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیر۔ حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی۔ کہتے ہیں کالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرمایا اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ اب وہ جدھر مرضی جائے، اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا، اللہ اٹھا لیتا ہے۔ چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ بن جبل، زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا، ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب۔ پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو، لیکن کہا معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ حضور نے کہتے ہیں مجھے جو 7ویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ، اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے موت والی، تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہیں رہنا، تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا، اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کر نہ جانا، وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا۔ 8ویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے، تجھے جو مال دیا ہے، اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا، اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا، اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا ہے۔ اور حضور نے 9ویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا،
عصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا، کوڑا باندھ کے رکھنا۔ اور 10ویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر۔ تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹی اور کالجوں تک پہنچایا، بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی، لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا۔ اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو، ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت الہی ان کے سینے میں پیدا ہو۔ اگر تو نے سب کچھ دے دیا، عالی نسب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو، تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو، دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا، تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو، اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے۔ کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس پہ دشمنان خدا کھڑے، دشمنان رسول کھڑے، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرتی۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی، کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا۔ تو مجھے بعد میں صابر نامی وہاں کے ایک ساتھی نے فون کیا 2 یا 3 دن کے بعد، کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے۔ اس حدیث کا زور اتنا ہے، اس حدیث کا وزن اتنا ہے۔ تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تالکول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی، تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر و عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا۔ مالک، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر دینا۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھے تو داتا کے قدموں میں اٹھیں، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں، ہم اٹھے تو شاہ نقشبند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھے، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھیں، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگی، اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور اب نماز قصدن چھوڑیں۔ آج عزم کر کے اٹھیں، اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکمن نافذ کرنا ہے گھر کے اندر۔ ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو
یہ حکم دینا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے، قبول کرے۔ اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے۔ کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی نہیں، سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے، اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا۔ کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں۔ تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْفَ، وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں۔ آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی، حدیث طویل ہے۔ آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی۔ لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا، ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریلو من ہاؤلائے، یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ قال ہاؤلائے الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب ہیں، آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب ہے۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ تو ہے ہی بندگی میں۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں، تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، السلام علیکم، یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو، یہ بڑا محبت والا ہے، بڑے اخلاق والا ہے۔ یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ، اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو۔ جس رب نے زندگی بخشی ہے، جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور میں جھکتا۔ اللہ اکبر، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں، اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے، تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ آج نماز تو نماز رہی، ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقط نبذ الاسلام وراء ظہرہ، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کیا اسلام کی۔
اور ایک حدیث کے لفظ ہیں من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا۔ اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہیں من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اس کو، یہ دنیا پر اس کو سزائیں۔ چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا۔ مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے اللہ پوری امت پر کرم کر دے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے۔ دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا۔ اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں ملتی، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر۔ دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی، جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے۔ اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا، اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے۔ اور کہا کہ 3 سزائیں اس کو حشر میں پہنچے گی، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا، حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ساتھیاؤ، میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ، یہ دوستی کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے۔ والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں، کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے۔ میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ جی مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا، اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو۔ اصل مستقبل تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے۔ بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے۔ کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے۔ میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے۔ اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی۔ یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں۔ سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے فر فر پڑھتے اور بولتے ہیں،
دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اکبر. کوشش کریں، محنت کریں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد عمل واعظین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے. آج ہمارے کچھ واعظین لوگوں کو تو واعظ و تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے. کوئی عرس کی تقریب ہو، کوئی محفل نعت ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی شادی کی تقریب ہو، نماز کے وقت کا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں. بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے، میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر، تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پھر جب نماز عشاء ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے حضرات جماعت ہو چکی ہے، اب مسجد میں آ جائیں. یعنی یہ نماز کو ہلکا کرنے والی بات ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بلکہ بعض تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے، اب آ جاؤ. کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو؟ ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ حرکات سکنات سرزد ہو رہی ہے. یہ جو جہل نقیبوں کا ایک غول آ گیا نا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ایک تو بے تحاشا القاب، دوسرا دین کی روح سے ناشنائی. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے، چور سے کتب بناتے تھے، آج کل ہم بناتے ہیں. کہا تم کیسے؟ کہا ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چور بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں غوث زما اور کتب دوران. بے تحاشا اور بے تکا انداز. اور پھر دین کی روح سے یہ ناشنائی کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جماعت ہو چکی اب تو آ جاؤ. تو کیا کرنا ہے ساری رات جاگ کے اگر عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے. اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے. ان چیزوں کا التزام کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں. حیثیت تو مسجد کی ہے، دربار کی تو ثانوی حیثیت ہے. دربار پہ 3 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں ہیں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے جناب تعویذ کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے یہ تو پڑھیں. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو، گھر میں مصلی بچھا کے سجدہ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبع میں سجدہ کرنے کی عادت ڈال. حضور فرمایا بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ، 10 سال کے نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ. اب اولاد ہوگی جوان، خود کبھی سجدہ کیا نہیں، اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کم چل جائے گا. جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ. وتلاوت القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ. چھین لو سیڑیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول، اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو. کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی. تو یہ عجیب ہے جی ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے. میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر کیا اب فرض ساقط ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے؟ تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جوانی میں پڑھ لے. تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو،
اور پھر دیکھنا تمہارے تتبع میں، تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہو۔ اللہ اکبر۔ صاحب اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان وہ اپنے حضور جھکنے سے محروم نہ کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہے گا کہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قیامت کے دن تو چاہے گا کہ میں اس کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا پھر تو کوئی انکار نہیں ہوگا۔ بے نمازی سجدہ کرنا چاہیں گے بھی کمر اکڑ جائے گی، نہیں کر پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، ان کے ملنے والے کوئی راستے میں ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سالککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، قرآن و حدیث میں 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا۔ یار ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارے خطبہ کہتے ہیں نا کہو سبحان اللہ، تو سامعین نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مذاق کر دیں گے، پھر سخت غصے میں آ جائیں گے، کئی تو ناراض ہو کے تقریر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ تو 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ ایک مکرر ایک بات کہے اور آپ نہ مانیں یا میں نہ مانوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میرا رب ایک بار نہیں 750 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ نماز کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے 750 مرتبہ ہے۔ کتنا ڈھیٹ پنا ہے کہ بندہ پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہ پائے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، یہ دین ہے، اس کو اچھی طرح سے روحوں میں اتار لو، اور 5 گانا نماز کبھی بھی تم سے قضا نہ ہونے پائے۔ اور اگر ہو سکے تو سحری کے سجدوں کی بھی عادت ڈال لو، اس وقت رحمتیں اترتی ہیں، رزق بٹتا ہے، کرم نوازیوں کا نور اترتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں گھر میں ٹینشن بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، اپنے بھی دشمن ہو گئے، شریکہ برادری نے مار دیا، کتنے مسائل ہیں، آپ سجدے تہجد کے ادا کرنے شروع کر دیں، روح کو قرار آ جائے گا، باطن کو چین آ جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی، تو وہ خیر وضو کر کے واپس جب آتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی خیال آتا ہے، تو وہ بھی اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، شوہر کے قریب مصلی بچھا کے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ سحری کا وقت ہے، نیم اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کبھی شوہر سجدے میں ہے، کبھی بیوی قیام میں، کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی یہ قومے میں ہے، کبھی وہ جلسے میں ہے، دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ تو صاحب آؤ اپنی پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے مالا مال کریں۔ کتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، تھوڑا وقت باقی ہمارے پاس، بہت وقت گزار چکے ہیں، نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا، وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر پچھتاوے سے کیا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی، کل کا پچھتاوا حسرت اور دکھ کو بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا بابا کسی نے مارا ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرے خیال میں آیا ان بندوں کی رب سے صلح نہ کروا دے۔ تو پھر کہا میں نے اس سے بات کی تو آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو، لے آ میری چوکھٹ۔ میں بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ آؤ اس کی چوکھٹ پہ، وہ تو معاف کرنے پہ آمادہ ہے۔ تو میں تو بڑی خوشی سے ان کو یہ خبر دی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے، بچے بھی تو پال لیں، تم آ کے ہمارے سر پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، مجھے کوسنے دینے لگے۔ وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے،
تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو پھر رک گیا، کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا، آج صبح اٹھا تو ادھر آ گیا، میرا خیال یہ ہوا چلو وہ نہیں مانے تو قبرستان والوں سے بات کرتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہوا ان کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، آج وہ مان رہا ہے ہم بھی مان جائیں، کل ہم مانیں گے لیکن وہ نہیں مانے گا، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ وہ کسی نے کہا نا اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں۔ آج میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے، اپنی مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں۔ یہی میسج ہے، یہ میلاد کا میسج بھی ہے، یہ معراج کا میسج بھی ہے، یہ 10 محرم کا میسج بھی ہے، یہ کربلا کا میسج بھی ہے، یہ 11ویں کا میسج بھی ہے، یہ 12ویں کا میسج بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاؤ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہمارا بیٹھنے کا، اور کیا فائدہ ہمارے اجتماع اور جلسے منعقد کر، پھر ہماری ذات کے چسکے ہوں گے، ہمارے کانوں کی لذت رہ جائے گی۔ میں آؤں گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، نعرے لگائیں گے، میرا نفس پلتا رہے گا، کیا بات ہے میں تو بہت بڑا ہوں۔ اللہ کے رسول کی نعت رک جائے گی، میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس سے مجھے بھی نشہ ملے گا اور لوگوں کو بھی لذت ملے گی۔ صاحب نہیں، ہم سب غلام ہیں، نوکر ہیں۔ رضا ثاقب بہت بڑا ہوگا، رسول اللہ کی نعت سے بڑا نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میرا کھڑے ہو کے استقبال کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یہ چھوٹی وعید ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، بلکہ نفس کی چالیں تو اتنی باریک ہیں کہ حضرت بایزید بستامی بولے کہ میں نے ایک دن اپنے نفس سے کہا کہ میں تجھے غذا بھی نہیں دیتا، تو پھر بھی اتنا موٹا تازہ کیوں ہے؟ تو کہتے میرے نفس نے مجھے جواب دیا کہ بایزید جب تو گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے نا تو لوگ انگلی کے اشارے کر کر کے کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، میری غذا مجھے اس سے مل جاتی ہے، اس کی تو چالیں بڑی باریک ہیں۔ واہ واہ بڑا جلسہ کروایا جی، کمال ہو گئی، منتظمین اس پہ راضی ہو گئے۔ صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ کیا میرے عمل میں تبدیلی آئی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، میری پیشانی کو سجدہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا، میں اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم ہوا ہوں یا نہیں ہوا، مجھے شرمندگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں نے قبر کے لیے کوئی روشنی تلاش کی ہے کہ نہیں، قبر کے چراغاں کا بھی تو اہتمام کرنا ہے، وہاں کی بھی تو روشنی اکٹھی کرنی ہے، وہاں بھی تو سخت اندھیرا ہے، وہاں تو وحشت ہے، اللہ اکبر، تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ چراغاں کرنا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو پر نور کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے گزار دو۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا ان سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ شرط یہ ہے کہ جب دل کا رشتہ حضور سے جڑ جائے، قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جائے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے نام لگائیں۔ نماز عشاء کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، میں جتنی باتیں کر لیں اگر ان پہ عمل ہو جائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا طاہر صاحب کو درجوں کی بلندیاں عطا کرے، ان کے کام کو قبول کرے، ان کے رفقا، اراکین انجمن اور آپ جتنے لوگ تشریف لائے، آپ سب کو اس محفل کی برکتیں عطا دیں۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو درود و سلام کی لوریاں دو اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ، اور کبھی سجدے سے انہیں دور نہ رہنے دینا۔ ان کی پیشانیوں کو بچپن سے ہی سجدوں سے آشنا کرو، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، بچپن میں ہی تلقین کرو، اور ان کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرو، اور سجدے سے کبھی ہمارے گھر نہ آشنا نہ ہو۔ کتنا خوبصورت گھر ہے کہ جب صبح کے اجالے پھوٹتے ہیں تو مرد مسجدوں کو نکل پڑتے ہیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھا لیتی ہیں، اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ کہ درختوں پر چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات سے پرندے نکل کر کے بھی
اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑ رہے ہوتے اور اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی۔ بد نصیب ہے وہ گھر، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق نہیں۔ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اپنے حضور جھکنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔